تو آج ہم اسلامی سیاسی فلسفے کے ایک بہت بڑے نام امام غزالی کے خیالات کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ریاست اور اس کے حکمران یعنی امام کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور ہمارا مشن آج یہی سمجھنا ہے کہ 11ویں صدی کا یہ عظیم مفکر حکومت کو آخر کس نظر سے دیکھتا تھا۔ بالکل اور یہ صرف کوئی پرانی تاریخ کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ غزالی کے نظریات نے صدیوں تک مسلم دنیا میں طرز حکمرانی کی سوچ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ تو آج ہم ان کے فلسفے کے 3 اہم ستونوں کو دیکھیں گے۔ جی، پہلا تو یہ کہ ریاست کی ضرورت ہی کیوں ہے، پھر ایک آئیڈیل حکمران میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور سب سے دلچسپ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ اس حکمران کا روزمرہ کا معمول کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر لیتے ہیں تاکہ سامعین کو آسانی ہو۔ جی ضرور۔ جب ہم غزالی کے حوالے سے امام یا امامت کے اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تو کیا اس سے مراد وہی ہے جسے آج ہم خلیفہ کہتے ہیں، یا ریاست کا سربراہ، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یا اس میں کوئی خاص مذہبی مفہوم بھی ہے؟ جی، اس میں ایک گہرا مذہبی مفہوم ہے۔ غزالی کے لیے امام صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں ہے، اچھا، اس میں ایک روحانی اور شرعی جہت بھی شامل ہے۔ وہ اسے پیغمبر اسلام کے جانشین کے طور پر دیکھتی ہیں، جس کی بنیادی ذمہ داری صرف ملک چلانا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ شریعت کا نفاذ اور لوگوں کی دینی اور دنیاوی فلاح کو یقینی بنانا ہے۔ تو ہاں، یہ سربراہ مملکت ہی ہے، لیکن اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ کہیں زیادہ ہے۔ صحیح، تو چلیں اسی مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک ریاست اور اس کے سربراہ یعنی امام کی ضرورت آخر ہے ہی کیوں؟ اور ماخذ اس پر بہت واضح ہے کہ یہ کوئی سیاسی سہولت نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی تقاضا ہے۔ مطلب ایک مذہبی فریضہ۔ بالکل، یہی غزالی کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کے نزدیک دنیا میں نظم و ضبط اور دین کا نفاذ ایک مضبوط مرکزی اتھارٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی حکمران نہ ہو تو انسانی معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور دین کے احکامات پر عمل کروانا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امام یا خلیفہ نہ ہو تو دین پر عمل کرنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے؟ انفرادی سطح پر دین کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ غزالی یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ انفرادی عبادت ناممکن ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن ان کے خیال میں دین کا جو اجتماعی نظام ہے، جیسے انصاف کا قیام، سرحدوں کی حفاظت اور شرعی قوانین کا نفاذ، وہ ایک امام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہاں، تو اجتماعی نظام کی بات ہو رہی ہے۔ جی، ماخذ میں ایک بہت طاقتور تشبیہ استعمال کی گئی ہے جو اس پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین بنیاد ہے اور حکمران اس کا محافظ ہے۔ واہ، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتا ہے، اور جس کا کوئی محافظ نہ ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی ان کے نزدیک دین اور سیاست 2 الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بالکل، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ہی ادھورا ہے۔ اور ماخذ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں اس کی ضرورت اتنی شدت سے محسوس نہیں کی گئی تھی۔ جی، کیونکہ تب دین اور سیاست ایک ہی تھے۔ لیکن بعد میں جب ان میں تفریق پیدا ہوئی تو غزالی نے ایک ایسے ادارے کی ضرورت پر زور دیا جو ان دونوں کو جوڑ سکے۔ بالکل، غزالی جس دور میں لکھ رہے تھے وہ سیاسی انتشار کا دور تھا۔ خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ ہر طرف خود مختار سلطنتیں تھیں۔ جی، اسی پس منظر میں انہوں نے ایک ایسے ادارے کی ضرورت پر زور دیا جو دین کی روحانی اتھارٹی اور ریاست کی سیاسی طاقت کو دوبارہ جوڑ سکے۔ امام ان کے نزدیک اسی جوڑ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ امام کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ اس امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عوام کی جان و مال کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو کسی بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ماخذ میں ایک جملہ ہے جس نے مجھے چونکا دیا۔ کون سا جملہ؟ کہ امام کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اندرونی خوشی کا سرچشمہ بنے۔ یہ تو بالکل مختلف سطح کی بات ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو غزالی کے سیاسی فلسفے کو جدید مغربی نظریات سے ممتاز کرتی ہے۔
کیسے؟ یہاں ریاست کا مقصد صرف امن و امان قائم کرنا یا معیشت کو بہتر بنانا نہیں ہے، یہاں حتمی مقصد عوام کی روحانی اور اخلاقی فلاح ہے۔ اندرونی خوشی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں لوگ خوف، غربت اور ناانصافی سے آزاد ہو کر اپنی روحانی صلاحیتوں کو نکھار سکیں اور آخرت کی تیاری کر سکیں۔ تو حکمران صرف ایک ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے؟ نہیں، وہ ایک طرح سے روحانی سہولت کار بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران کو خود بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے؟ جی، اور یہ فہرست کافی طویل اور متاثر کن ہے۔ غزالی صرف سیاسی مہارت پر اکتفا نہیں کرتے۔ تو کیا کیا ہونا چاہیے اس میں؟ ان کے نزدیک امام کو بے وقت ایک عالم دین، ایک منصف، ایک سپہ سالار اور ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ ان قابلیتوں کی فہرست واقعی حیران کن ہے۔ مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے کہ اسے جھوٹ اور سچ پرکھنے کی غیر معمولی صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے۔ جی، یہ تو تقریباً ایک سپر پاور جیسی بات لگتی ہے۔ تو صحیح۔ کیا ماخذ بتاتا ہے کہ یہ صلاحیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی خداداد صلاحیت ہے یا اسے سیکھا جا سکتا ہے؟ غزالی کے مطابق یہ دونوں کا امتزاج ہے۔ اچھا۔ ایک طرف تو امام کو شریعت اور قانون کا اتنا گہرا علم ہونا چاہیے کہ کوئی اسے دھوکہ نہ دے سکے، دوسری طرف اس میں ذاتی ذہانت اور فراست بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آئے گی کہاں سے؟ لیکن سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت تقویٰ اور خدا خوفی سے آتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو حکمران اللہ سے ڈرتا ہے اور انصاف پر قائم رہتا ہے، اللہ اس کے دل میں وہ نور پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر لیتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک طرف امام کو انتہائی پرہیزگار، رحم دل اور خدا ترس ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اسے ایک شروڈ سیاستدان، ایک سخت منتظم اور ضرورت پڑنے پر جنگ کی قیادت کرنے والا کمانڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں کردار ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ صحیح؟ ہاں، کیا یہ دونوں کردار ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں؟ غزالی اس ممکنہ کشمکش کو کیسے حل کرتے ہیں؟ یہ غزالی کے نظام کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے اور سب سے بڑا چیلنج بھی۔ اچھا۔ وہ اس تضاد کو تسلیم کرتی ہیں۔ ان کا حل یہ ہے کہ حکمران کے تمام اعمال کی بنیاد نیت پر ہونی چاہیے۔ نیت پر؟ جی، اگر وہ جنگ بھی لڑ رہا ہے تو ذاتی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کے نفاذ اور عوام کی حفاظت کے لیے۔ اور اگر سزا دے رہا ہے تو ذاتی انتقام کے لیے نہیں، بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ اس کا ہر سیاسی اور انتظامی فیصلہ اس کی روحانی اور اخلاقی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ تو اس طرح اس کی سختی بھی رحمت کا ایک پہلو بن جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مثالی حکمران کی تھیوریٹیکل جاب ڈسکرپشن ہے۔ جی، اخلاقی، علمی اور انتظامی صلاحیتوں کا ایک مکمل مجموعہ۔ جی بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ صرف تھیوری پر نہیں رکتا، تو پھر یہ ہمیں اس مثالی حکمران کی عملی زندگی کی ایک جھلک بھی دکھاتا ہے۔ اس کا روزمرہ کا شیڈیول کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ حصہ واقعی بہت دلچسپ ہے نا؟ بتایا گیا ہے کہ امام کو فجر کی نماز کے بعد اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے خود نکلنا چاہیے۔ جی، اور وہ بھی کسی قافلے یا بڑے لاؤ لشکر کے بغیر، تاکہ لوگ اس سے خوف نہ کھائیں اور براہ راست اپنے مسائل بتا سکیں۔ یعنی کوئی آئی ویلی ٹاور نہیں، دن کا آغاز ہی عوام کے درمیان جا کر ہو۔ جی ہاں، اور اس کے بعد عدالت میں بیٹھنا جہاں ہر خاص و عام کو اس تک براہ راست رسائی حاصل ہو۔ اور مشاورت کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، وہ اہل علم اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرے، غیر ملکی سفیروں سے خود ملے اور ریاست کے مالی معاملات کا خود جائزہ لیں۔ تو یہ شیڈیول دراصل حکمرانی کے چند بنیادی اصولوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، عوام تک رسائی، انصاف کی فوری فراہمی، مشاورت کی اہمیت اور ذاتی نگرانی۔ اور جن کاموں سے اسے پرہیز کرنا چاہیے ان کی فہرست بھی اتنی اہم ہے۔ جیسے بہت اونچی آواز میں ہنسنا، کھانے پینے اور لباس پر فضول خرچی سے بچنا اور شکار جیسی سرگرمیوں میں بہت زیادہ وقت ضائع نہ کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک حکمران کے کردار اور ترجیحات کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ جی، یہ دراصل عوامی عہدے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے اصول ہیں۔ اور اسی فہرست میں ایک ایسی ممانعت بھی ہے جو آج کے دور میں یقیناً سب سے زیادہ توجہ کھینچتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ امام کو عورتوں کے مشوروں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔
یہ نقطہ سن کر آج کے سامعین کو شدید جھٹکا لگ سکتا ہے۔ جی ظاہر ہے کہ یہ 11ویں صدی کے سماجی خیالات کی عکاسی کرتا ہے، لیکن کیا ماخذ اس کی کوئی وجہ بتاتا ہے؟ کیا یہ ایک عمومی اصول تھا یا اس کے پیچھے کوئی خاص تاریخی پس منظر تھا؟ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اسے تاریخی تناظر میں سمجھیں۔ جی بالکل۔ غزالی کے دور میں شاہی درباروں میں اکثر خواتین، خاص طور پر محل کی بیگمات، سیاسی سازشوں میں ملوث ہوتی تھیں، جس سے ریاست کے امور متاثر ہوتے تھے۔ اچھا، تو یہ درباری سیاست سے متعلق تھا؟ جی، غزالی کا خدشہ غالباً اسی درباری سیاست یعنی کورٹ پالیٹکس سے متعلق تھا، جہاں ذاتی پسند و ناپسند اور رشتوں کی بنیاد پر فیصلے عوامی مفاد پر حاوی ہو سکتے تھے۔ سمجھ گیا۔ اسے خواتین کی اہلیت پر عمومی عدم اعتماد کے بجائے اس دور کے مخصوص سیاسی خطرات سے بچنے کی ایک عملی تجویز کے طور پر دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اور ہم یہاں صرف اس خیال کو پیش کر رہے ہیں جیسا کہ وہ ماخذ میں موجود ہے، اس کی تائید یا تردید کیے بغیر۔ بالکل۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ اچھا، ماخذ میں دن کو تقسیم کرنے کا ایک اور ماڈل بھی دیا گیا ہے جو پرانے بادشاہوں سے منسوب ہے۔ جی، کہ وہ اپنے دن کو 4 حصوں میں بانٹتے تھے۔ ہاں، پہلا حصہ عبادت کے لیے، دوسرا ریاستی امور اور انصاف کے لیے، تیسرا کھانے اور آرام کے لیے، اور چوتھا تفریح کے لیے۔ یہ ذاتی اور عوامی ذمہ داریوں میں توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکمران ایک انسان بھی ہے، اسے آرام اور تفریح کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک منظم اور متوازن طریقے سے ہونا چاہیے۔ مطلب اس کی ذاتی زندگی اس کی عوامی ذمہ داریوں پر حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل نہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے امام غزالی کی ایک ایسی مثالی ریاست کا خاکہ دیکھا جس کی قیادت ایک انتہائی نیک، ذہین اور قابل امام کر رہا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں سیاست کا مقصد صرف طاقت کا حصول نہیں بلکہ ایک اعلیٰ اخلاقی اور روحانی مقصد کی تکمیل ہے۔ تو اس پوری بحث کا کلیدی نقطہ کیا ہوا؟ میرے خیال میں کلیدی نقطہ اخلاقیات، مذہب اور طرز حکمرانی کا گہرا اور اٹوٹ تعلق ہے۔ اچھا۔ غزالی کے نزدیک ایک اچھی ریاست صرف معاشی طور پر خوشحال یا فوجی طور پر طاقتور نہیں ہوتی۔ ایک اچھی ریاست وہ ہے جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں حکمران اپنی رعایا کے لیے جواب دہ ہو، اور جہاں لوگوں کو اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی بہتر بنانے کا موقع ملے۔ بالکل۔ یہ کارکردگی سے زیادہ کردار کی حکمرانی کا تصور ہے۔ تو آج کی دنیا میں جہاں ہم اکثر مذہب اور ریاست کو الگ الگ خانوں میں دیکھتے ہیں، غزالی کے اس ماڈل سے کیا سیکھا جا سکتا ہے جس میں رہنما کی بنیادی قابلیت اس کا سیاسی تجربہ نہیں بلکہ اس کا اخلاقی اور روحانی کردار ہے؟ اور یہ سوال بھی کہ ہمارے رہنماؤں سے ہماری توقعات کیسے بدل سکتی ہیں اگر ان کا بنیادی مقصد عوام کی اندرونی خوشی کو یقینی بنانا ہو۔